يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حلیۃ طالب العلم یعنی ایک طالب علم کا زیور، جو کہ ایک معروف عالم دین شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہے. آج ہمارا اس پر چوتھا سیشن ہے. آج کے اس سیشن میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اور ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے عبادت کی قبولیت کی سیکنڈ کنڈیشن. ہم نے پچھلے سیشن میں عبادت یعنی ورشپ، اس کی ایکسیپٹنس کی پہلی کنڈیشن کو ڈسکس کیا تھا، جو کہ اخلاص ہے، سنسیرٹی ہے، پیورٹی آف انٹینشن ہے. اور آج ہم اس کی دوسری کنڈیشن کو ڈسکس کرنے والے ہیں. شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم ایک عبادت ہے، اور کسی بھی عبادت کی قبولیت کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ انسان اس عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اپنی انٹینشن کو پیوریفائی کرے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور دوسری کنڈیشن جو وہ بیان کرتے ہیں وہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ الخصلۃ الجامعۃ لخیری الدنیا والآخرہ. دوسری کنڈیشن یہ ہے جو کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا موجب بنتی ہے، اس کو نیسیسیٹیٹ کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ محبت اللہ تعالی و محبت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری کنڈیشن یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. وتحقیقها بتمحض المتابعہ وقفو الاثر للمعصوم. اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو کس طریقے سے یقینی بنایا جاتا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اور اوبیڈینس سے بنایا جاتا ہے. ان سمپل ورڈز شیخ بکر ابو زید یہ فرما رہے ہیں کہ دوسری کنڈیشن کسی بھی عبادت کی قبولیت اور ایکسیپٹنس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اور وہ پھر قرآن مجید کی اس آیت کا تذکرہ کرتے ہیں جو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِ، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. تمہاری محبت تبھی قابل قبول ہے، تمہاری محبت تبھی کنسیڈریبل ہے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں ہے، اگر آپ اس طریقے سے محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے. یحببکم اللہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے. اسی سیکنڈ کنڈیشن، اس کے بارے میں امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان میں کہ کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی عمل، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا عمل ہو، اس کے لیے دو رجسٹروں کو کھولا جاتا ہے، دو ریکارڈز، ان کے اندر ان کی ڈیٹیلز کو فل کیا جاتا ہے. ایک ریکارڈ کے اندر یہ مینشن کیا جاتا ہے کہ یہ عمل لما فعلتا، یہ کس کے لیے تو نے کیا، یعنی کہ اللہ کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے تھا. اور دوسرا رجسٹر جس میں دوسری ڈیٹیل ڈالی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے وَكَيْفَ فَعَلْتَ، یہ تو نے عمل کس طرح کیا، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا کہ نہیں تھا. ان ادر ورڈز وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ عنہ ولی، کہ ہر عمل کے بارے میں دو سوالات پیدا ہوتے ہیں. وہ عمل کس کے لیے کیا گیا اور وہ کس طرح پرفارم کیا گیا. اور یہی دو کنڈیشنز ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جو عمل ہوگا وہی قابل قبول ہے. اس کی دلیل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کون سی ہے وہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں. یہ حدیث سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیہ فہو رد،
کہ جس شخص نے اس دین میں کوئی ایسی چیز یا ایسی بات یا ایسا فعل انٹروڈیوس کروایا یا داخل کیا جو اس میں پہلے نہیں تھا، کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کروائی، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ عمل چاہے جتنا مرضی انسان کو اچھا لگ جائے، اس کی کوئی حیثیت، کوئی بھی ویلیڈیٹی، کوئی آتھینٹسٹی، کوئی ریلائبلٹی نہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہاں پہ میں آپ سے ایک بڑی ہی مختصر سی بات کرنا چاہوں گا جو کہ بدعت کے بارے میں ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان اور بڑے احسانوں میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، دین اسلام کو ہمارے لیے مکمل کر دیا اور پرفیکٹ کر دیا۔ اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے لوگوں میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جو دور ہے، وحی کا جو آخری دور ہے، اس کے اندر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی اس کے بعد بھی اور کئی آیات نازل ہوئیں، لیکن یہ آخری دور میں یہ آیت نازل ہوئی جب دین کے بنیادی اور موٹے موٹے بڑے بڑے احکامات وہ نازل ہو چکے تھے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، بطور کوڈ آف لائف کے پسند کیا۔ اب جب کوئی انسان کوئی نیا کام دین میں کرتا ہے، کوئی بھی انسان کوئی نیا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ کوئی نیا کام دین میں کرے، تو سب سے پہلے جس آیت کا انکار ہوتا ہے وہ اس آیت کا انکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دین پرفیکٹ ہو گیا، جب دین مکمل ہو گیا تو اس اور سیل ہو گیا، کنسیلڈ ہو گیا، یعنی پیکٹ ہو گیا، اس پہ سٹمپ لگ گئی، تو اب اس دین کے اندر اس کمپلیشن اور پرفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اب نہ اس میں کسی چیز کا کوئی اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے۔ یعنی ہمارے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز ایڈ کر لیں، اور اسی طریقے سے ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس میں سے اپنی مرضی سے کوئی چیز نکال دیں، کیونکہ دین مکمل اور پرفیکٹ ہو چکا ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے دین میں کوئی اچھا کام جو ہم سمجھیں، اور عام طور میں اچھے کام کی بات کرتا ہوں، آگے میں وضاحت کرتا ہوں، برے کام کا تو آبویسلی سوال پیدا نہیں ہوتا، عام طور پہ بدعت کا، عمومی طور پہ بدعت کا جو تعلق ہے وہ نیک یا اچھے کاموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جاء ثلاثة رہط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگوں کا ایک گروہ، 3 مردوں پر ایک گروہ، 3 مردوں پر مشتمل ایک گروہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی ازواج میں سے کسی زوجہ کے گھر گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی کے گھر گیا۔ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کس لیے گیا؟ تاکہ جا کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ فلما اخبروا، جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں تفصیل بتائی گئی، ازواج مطہرات سے ان کو تفصیل مل گئی، كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان کو وہ ڈیٹیل پتہ چلی تو انہوں نے اس کو ہلکا سمجھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کمپیریزن ہے، یہ تو عمل کوئی بڑے عمل نہیں ہے، یہ تو بڑے نارمل سے عمل ہیں، اور ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمپیریزن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعمال جو بتائے گئے ہیں موٹے موٹے یہ کافی ہیں، کیوں؟ کہنے لگے کہ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، آپ کے تو پچھلے اور اگلے تمام کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، اس لیے آپ یہ بھی جو اگر کر لیں جو آپ کر رہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلا وہ بھی بہت انف اور سفیشینٹ ہے، لیکن ہمارے گناہ تو معاف نہیں ہوئے، ہماری تو سیاہکاریاں موجود ہیں، اسی لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت کرنی ہے۔ بڑی لاجیکل بات ہے نا،
اور یہ انٹینشن بھی اچھی ہے، کوئی نیکی کی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اب سنیں کیا ہوا. ایک نے کہا اسی جسے کہتے ہیں پیشن کے اندر آ کے اور جسے کہتے ہیں دین کا شوق کرتے ہوئے، ایک صحابی نے کہا، اور یہ 3 صحابی کون تھے؟ محدثین بیان کرتے ہیں، ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ایک سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اسی طریقے سے ایک عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ 3 صحابی تھے. ایک صحابی نے کہا اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، کہ میں آج کے دن سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں ہر رات قیام اللیل کروں گا، ہمیشہ پوری رات قیام اللیل کروں گا. اور دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر، میں پورا مہینہ، پورا سال، رمضان کا سال تو ایک الگ بات ہے، میں پورا سال جو ہے وہ روزے رکھوں گا اور میں کبھی افطاری نہیں کروں گا. افطاری کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی روزہ چھوڑوں گا نہیں. وقال آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، تیسرے نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا اور میں ہمیشہ عورتوں سے دور رہوں گا اور اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کروں گا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ازواج نے یہ 3 باتیں بتائیں کہ ایسے صحابی آئے تھے اور انہوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو عبادت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہ معاف ہو چکے ہیں. اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں پوری رات قیام کیا کروں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں پورا سال روزے رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ واپس گئے، آپ نے ان صحابہ کو بلایا اور کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا تم لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بالکل. تو آپ نے پھر ان کو جو جواب دیا وہ ذرا سننے والا ہے. آپ نے فرمایا کہ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم سے بڑھ کر اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سے بڑھ کر میرا تقوی ہے. اور آپ نے فرمایا لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں، حالانکہ میرا تقوی اور نیکی تم سے کئی زیادہ ہے، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزوں کو چھوڑتا بھی ہوں. یعنی نفلی روزوں کی بات ہو رہی. وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ، میں راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں لیکن میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس شخص نے میری سنت سے کنارہ کشی کی، اس سے دور ہو گیا، وہ مجھ میں سے نہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اعمال جو ہیں وہ نیک اعمال تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ کتنے اچھے اعمال ہیں. روزے رکھنا اور اسی طریقے سے پوری رات قیام کرنا اور اپنے آپ کو 24/7 اللہ کے لیے کمٹ یا ڈیڈیکیٹ کر دینا. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھے، وہ جو دین پرفیکٹڈ دین تھا اس سے بڑھ کر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنڈیم کیا. آپ نے ان کو ڈانٹا اور آپ نے کہا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تو یہ جو حدیث اور مثال ہو گئی کسی چیز کی ایڈیشن کی. اب آئیے کسی چیز کو ہم دین سے نکال بھی نہیں سکتے، اس کی مثال لے لیجئے. یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی ہے اور اس کو عابس بن ربیعہ روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ جاء الى الحجر الاسود فقبلہ. ایک روز غالباً حج کا موقع تھا یا پھر کسی عمرے کے وقت، کوئی ایسا ٹائم تھا جب لوگ جمع بہت زیادہ موجود تھے وہاں پہ. تو آپ مکہ میں کعبۃ اللہ کے پاس گئے اور آپ نے کیا کیا؟ جا کے حجر اسود کو بوسہ دیا، اس کو چوما. اور چومنے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں کہ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. سیدنا عمر نے اس کو چومنے کے بعد اس حجر اسود کو، جو بلیک سٹون ہے جس کو لوگ چومتے ہیں اور جس سے لوگ برکتیں حاصل کرتے ہیں، جو کہ کعبۃ اللہ یعنی کعبہ کے اندر نصب ہے ایک سائیڈ میں، تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تو صرف ایک بلیک سٹون ہے، تو ایک کالا پتھر ہے. لا تضر ولا تنفع، نہ تو کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ تو کوئی نقصان دے سکتا ہے. اور سنیں
فرمایا ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبلک ما قبلتک، فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا، کیونکہ تو میرے لیے ایک صرف پتھر ہے، بلیک سٹون ہے، جو کسی کو کوئی نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے، میں تیرے ساتھ کیوں ایسی ڈیڈیکیشن کی کمٹمنٹ رکھوں؟ لیکن تیری محبت، تجھ سے محبت اور تجھے چومنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں چاہوں بھی مجھے پسند ہو یا نہ پسند ہو، مجھے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے اور میں نے اس کو بوسہ دینا۔ یعنی اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے اندر جو چیز ڈالی گئی ہے، جو دین کے اندر موجود ہے، وہ میں اپنی پسند سے نکال بھی نہیں سکتا، مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے ایک علیحدہ بات ہے، میری مرضی نہیں ہے کہ میں چاہوں اچھا جی مجھے اس کی لاجک سمجھ آتی ہے تو میں کروں، نئی لاجک سمجھ آتی تو میں اس کو چھوڑ دوں، نہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ کسی عمل کو چھوڑ دینا یا دین سے نکال دینا یہ بھی بدعت کی ڈیفینیشن میں شامل ہے، کیونکہ یہ دین کو انکمپلیٹ کر دیتا، دین کی پرفیکشن جو ہے اس پہ کوسچن مارک آ جاتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، جو کہ صحیح بخاری کے بہت بڑے شارح ہیں، کمنٹیٹر ہیں، وہ امام طبری رحمہ اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام طبری فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر نے یہ عمل اس لیے کیا کیونکہ آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ موجود تھے، اور لوگ چونکہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور ایک بہت عرصے تک وہ بت پرستی کرتے رہے تھے، ان کے دلوں میں پتھروں کی محبت ابھی تک موجود تھی۔ تو اس کلیریفیکیشن کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا کہ کہیں میرے اس چومنے سے یا اس بوسہ دینے والی سنت سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ جس طریقے سے بت پرستی کے وقت ہم پتھروں کو اہمیت دیتے تھے، بالکل اسی طریقے سے اسلام میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہے۔ اس چیز کو کلیریفائی کرنے کے لیے، پیوریفائی کرنے کے لیے سیدنا عمر بن خطاب نے کیا کیا کہ یہ سٹیٹمنٹ کہی کہ میں صرف تجھے اس لیے کر رہا ہوں، تو مجھے کوئی بینیفٹ نہیں دیتا، نہ کوئی تو مجھے نقصان دے سکتا ہے، میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ تو دین میں نہ کوئی آپ اضافہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی نکال سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ہم جب بھی بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، کوئی نئی چیز کی، کوئی انوویشن کی بات کرتے ہیں دین میں، کوئی نیا عمل کرتے ہیں یا کوئی نئی بات شروع کر دیتے ہیں دین میں، تو اس کے 3 لازمے پیش آتے ہیں۔ It necessitates 3 things، اس کے 3 لوازمات ہیں، نتیجتاً 3 چیزوں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں۔ پہلی چیز، جب ہم کوئی بھی بدعت اختیار کرتے ہیں یا بدعتی عمل انٹروڈیوس کرواتے ہیں، تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم انڈائریکٹلی یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دین پرفیکٹ نہیں ہے، ہمارا دین مکمل نہیں ہے، اس میں ابھی اضافے کی ضرورت ہے، ابھی اس میں کوئی اچھی باتیں رہ گئی ہیں جس کو ایڈ کرنے کی مزید ضرورت ہے۔ تو ہم وہ جو پہلی آیت ہے قرآن مجید کی الیوم اکملت لکم دینکم، اس کو ہم نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی۔ دوسری اس کی امپلیکیشن یا دوسرا لازمہ اس کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بدعت کا کام کرتے ہیں تو ہم یہ نیسیسیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ کسی طرح شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پورا دین مکمل پہنچایا نہیں، کچھ چیزیں رہ گئی تھیں اور وہ ہمیں پتہ چل گئی اور ہم نے ایڈ کر لیں۔ شاید اب ظاہر اللہ کے رسول نے یا تو جان بوجھ کے نہیں پہنچائی یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا، الیاذ باللہ، ان دونوں میں سے بھی کوئی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے لاجیکلی اگر آپ سوچیں تو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کی امپلیکیشن یہ ہے، اس کا لازمہ یہ ہے، ہمارا عمل اس بات کو پروف کر رہا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام خیر ہم تک نہیں پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دین کا کچھ حصہ رہنے دیا، ہمیں بتایا نہیں، کوئی خیر کی باتیں چھوٹ گئیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گئیں اور اب ہم جو ہے نا اس کو عمل کر رہے ہیں، ہم دین کے اندر شامل کر رہے ہیں اس کو، یعنی ایسا کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہم کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو اس بات کا پتہ نہیں تھا یا آپ نے ہمیں یہ بات بتائی نہیں، کیونکہ دین کا سورس واحد ہم تک پہنچانے کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو یہ اس کی سیکنڈ امپلیکیشن ہے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ ذرا آئیے میں آپ کو اس آیت سے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی
تفصیل سے میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ گمان کر لے یا اس کا کوئی عمل اس بات کو پروو کرے تو اس کا رزلٹ یا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے کوئی چھوٹی سی چیز بھی چھوڑ دی تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی رسالت، آپ نے اپنی ڈیوٹی کا حق صحیح طرح سر انجام نہیں دیا۔ آپ کا جو مقصد تھا، جو آپ کو جاب دی گئی تھی، وہ آپ نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اسی طریقے سے مختلف سنن ترمذی میں بھی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس آیت کی تفسیر میں، فرماتی ہیں من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتم شیئا مما انزل اللہ علیہ، کہ جس بندے نے یہ گمان کر لیا، اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی یا اس کے کسی عمل نے اس بات کو ثابت یا پروف کر دیا کہ اس کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں سے کوئی چیز چھپائی ہے جو اللہ نے ان پر نازل کی تھی یا انہوں نے ڈیلیور نہیں کی جیسا کہ قرآن نے حکم دیا، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو اس شخص نے اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ باندھا۔ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مطابق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز چھپائے، بلکہ میرے نبی نے سب کچھ پہنچا دیا، لیکن تم یہ کہہ رہے ہو اپنے عمل سے یا اپنی بات سے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا دی، ہمیں بتایا نہیں، بہت سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے، حالانکہ وحی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں۔ تو یہ اللہ پر جھوٹ ہے، کیونکہ آپ اس سے اللہ کو نگیٹ کر رہے ہیں، قرآن مجید کو آپ نگیٹ کر رہے ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، بڑی مشہور ان کے قول ہے جس کو امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں ذکر کیا، فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ، کہ کسی شخص نے اگر اسلام میں کوئی بدعت کو شامل کیا، کوئی انٹروڈکشن کروائی، انوویشن کی، اور اس نے اس کو اچھا سمجھا، تو فرماتے ہیں فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو یقیناً اس نے یہ گمان کر لیا، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، اس کو پورا ادا نہیں کیا، اس میں کوئی کمی رہنے دی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بدعت نیسیسیٹیٹ کرتی ہے، بدعت کا لازمہ یہ ہے، بدعت کی امپلیکیشن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات یا تو پتہ نہیں تھی، یا کو چھپا دی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، اور ہمیں پتہ چل گئی اور ہم اس دین کے اندر اس کو شامل کر رہے ہیں۔ اور تیسرا لازمہ میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ اس حدیث میں آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تو نہیں، شامل تو نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ضرورت نہیں تھی بتانے کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیمات دی وہ اپنے ذات کو سامنے رکھتے ہوئے دی، جیسا کہ ان 3 صحابہ کو یہ شبہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عبادات ہیں یہ تو ان کے حساب سے ہیں، چونکہ ان کو اتنی عبادت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے جو ان کو سمجھ آئی وہ انہوں نے بتا دی، لیکن ہمیں زیادہ ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے ایک بہت غلط اور بہت ایک خطرناک نتیجہ ہے۔ اور اسی لیے ہمارے جو صحابہ تھے وہ اس بارے میں بہت حساس تھے، بدعت کی ان امپلیکیشنز اور ان نتائج کی وجہ سے، ان ریزلٹس اور ان لوازم کی وجہ سے بہت حساس تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بڑی معروف حدیث ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، کہ ایک شخص، اور وہ سمجھتے تھے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھیں کتنی ہیں، ہمارے نزدیک وہ چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کے نزدیک یہ بہت بڑی باتیں تھیں۔ ان کے سامنے ایک شخص نے ایک دفعہ چھینک آئی، اس کو ایک چھینک آئی، تو اس نے چھینک کے جواب میں، جیسا کہ عام طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس نے کہا الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ کہا، تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے، والسلام علی رسول اللہ، اور سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ساتھ ہی آپ پر درود و سلام بھیج دیا۔
الحمدللہ کہا، اللہ کی تعریف بیان کی، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آپ پر سلامتی بھیجی، اس کے لیے دعا، سلامتی کی دعا کی۔ سیدنا عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جیسے یہ سنا تو آپ نے پتہ کیا کہا ان صحابی کو، اور کہا، یا پھر اس شخص کو کہا، یا اس تابعی کو کہا، فرمایا کہ ما ھکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یہ چیز نہیں سکھائی، بلکہ ہمیں کیا سکھایا؟ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم یہ کہیں الحمدللہ علی کل حال، تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہر حالت میں۔ تو اس سے پتہ چلا، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اس سے پتہ چلا کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، چھینک آنے پر۔ لیکن الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ والسلام علی رسول اللہ، حالانکہ ان کے معنی بہت اچھے ہیں، بہت نیکی کی بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ نہیں سکھائی، تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہمارے نبی ہمیں اس طرح نہیں سکھا کے گئے، بلکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ کلمات سکھائے ہیں، تو آپ یہ کہیں۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عمر اور بڑے بڑے صحابہ بعض اوقات اس طرح کے معاملات کو کفر کا درجہ دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سنت میں کسی بھی اعتبار سے وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کفر کرنا۔ سنن الکبریٰ للبیہقی، امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتاب ہے، کمپائلیشن ہے حدیث کی، اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا صفوان بن محرز فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قصر نماز کے بارے میں سوال کیا۔ قصر نماز کیا واقعی وہ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ رکعتان، سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ 2 رکعتیں ہیں، قصر نماز 2 رکعتیں ہیں۔ من خالف السنت فقد کفر، جس نے سنت کی مخالفت کی، سنت ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں سفر کے دوران، 2 رکعتیں یعنی آدھی نماز قصر کی جائے۔ اوبیسلی یہ ظہر اور عصر اور عشاء کی جو نمازیں ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں، اور فرمایا کہ جس نے اس سنت کی مخالفت کی تو ایسا ہی ہے گویا اس نے کفر کیا، یہ کفر کی طرح ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر اور اس طریقے سے دیگر صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کو ایک کفر سمجھا کرتے تھے، اتنی بڑی بات وہ سمجھا کرتے تھے۔ آلدو اس سے مراد وہ بڑا والا کفر نہیں ہے جس سے انسان اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے مراد، یعنی علماء نے جیسے کہ بیان کیا کہ اس سے مراد کفر اصغر یا پھر چھوٹا کفر جسے ہم کہتے ہیں، کفر دونہ کفر کی بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس کی نیت اور عقیدے کے ساتھ یہ عمل یہ سوچ کے کرے کہ شاید یہ چیز دین میں مشروع ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہو، تو یہ پھر بڑا کفر، کفر اکبر بھی بن جاتا ہے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ کے قصر کی نماز کو چھوڑ دے کہ میں اس کو مانتا نہیں ہوں، یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، یا اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، کہ اس کا اسلام کا یہ حکم نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ پھر کفر اکبر کا بھی ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے وہ کفر ہے۔ یہاں تک ہم اپنی بات کو آج ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے، کیونکہ بحث تھوڑی سی لمبی ہے، تو ہم انشاءاللہ بدعت کے لغوی، اصطلاحی اور اسی طریقے سے دیگر جو مفاہیم ہیں، اور اسی طریقے سے اس سے متعلق جتنی کنفیوژن یا مسکنسیپشنز ہیں، اس کے کرائٹیرین ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس سے متعلق جو نوٹس ہیں وہ ضرور ان کو اسٹڈی کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعت سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کی اور متابعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو پلیز نوٹس کو اسٹڈی کیجیے گا، اس کے آخر میں جو کویسچن آنسرز ہیں ان کو بھی ضرور گو تھرو کیجیے گا۔ بدعت سے متعلق مختلف سوالات
اور مختلف جوابات اور ڈیٹیلز جو ہیں انشاءاللہ وہ ہم اگلے سیشن میں ذکر کریں گے، کیونکہ آبویسلی وہ دیر آر a lot of details that we need to add into it to fully understand what is the concept of bid'ah and what is the actual meaning of sunnah, inshallah, in the context of the acceptance of any act of worship. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.